السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کرتے رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو. ایمان جو ہے امید اور دین کے درمیان. امید ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اسی امید سے کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. ایک تو امید پختہ امید اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے میرے عمل ایسا ہے کیا ہے. یہ ایک عجیب وزن ہے میزان. دونوں کو ساتھ میں رکھنا. بہت زیادہ تو امید ہوتا ہے آدمی تو عمل چھوڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ ڈر جاتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو بھی عمل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. دونوں کی زیادتی درمیان میں اعتدال چاہیے. اور ایک بات ہمارے حضرت برابر فرمایا کرتے تھے اور صحیح بات ہے بالکل. فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں عام طور پر دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے تکمیل اصلاح کے لیے. اور حضرت قاری صاحب نواللہ مقرر فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح کا کوئی حد اور انتہا ہے ہی نہیں. ہر مقام کے بعد ایک مقام ہے. ہر مقام سے آگے ایک مقام ہے. جو اس راستے میں ترقی کرتے ہیں ان کو وہ مقام نظر آتا ہے. اصلاح بحر ساحل کا بحر فرماتے تھے پار ہونے کا تصور ہی غلط. بحر الفت کا کوئی ساحل نہیں. بس یہ بات ہے لگے رہو. کبھی بھی غفلت مت برتو. اسی طرح اپنے نفس کی حفاظت برابر کرتے رہو. کتنے اونچے مقام میں آدمی پہنچ جائے. جب حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ ہو جیسے امت اور اس بڑھاپے کی عمر میں فرماتے تھے کہ اس عمر میں بھی مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں. اگر مجھے ساتھ کوئی تنہائی میں عورت کو چھوڑ دے تو میرا نفس اس کی طرف مائل نہ ہو. مجھے اس پر اعتماد نہیں. اتنا خطرہ محسوس کر کے کہ آپ کی کتنا احتیاط کرتے ہوں گے. کتنا احتیاط کرتے ہوں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو عمر ثانی کہلاتے ہیں ان کے زمانے میں عدل و انصاف زبردست معاملہ تھا. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ خلیفہ مقرر ہوئے اس دن سے میرے بستر پر آنا چھوڑ دیا. یعنی اتنے خوف زدہ ہو گئے میرے مجھ پر امت کا حق دن اور رات اس طرح ہے کہ میں کیسے اس کو ادا کروں. اور کیفیت یہ تھی کہ
خلافت سے پہلے صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، اچھا کپڑا بھی پہنتے تھے، اچھا کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن اس عہدے پر آنے کے بعد نہ اچھا پہنے نہ اچھا کھائے، ہر وقت خوف نظر رکھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ اپنے گھر میں آئے اور آ کر کے گھر کی خادمہ نے کچھ تذکرہ کیا، رونا شروع کر دیا. بہت روئے. ان کا رونا دیکھ کے ان کی اہلیہ جو تھی، وقت کی بڑی زاہدہ عابدہ تھی، وہ بھی رونا شروع کر دی. اور جو تھے خادمہ سب رونا شروع کر دیے اور روتے ہی رہے سب. کس وجہ سے یہ روئے کچھ پتہ نہیں کسی کو. یہ کیفیت ہوتی ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو نہایت نہیں کمزور ہو گیا تھا. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں بنا لیے؟ کمزور بھی نہیں بنانا چاہیے. مضبوط مومن کمزور مومن سے افضل ہے، کیونکہ صحت اور قوت رہے گی عبادت بھی کر سکے گا. صحت اور قوت رہے گی تو بیوہ بے کس غریبوں کے امداد و تعاون بھی کر سکے گا. خدمت خلق جو زبردست عبادت ہے وہ بھی انجام دے سکے گا. صحت اور توانائی تندرستی نہ ہو بھی نہیں کر سکتا. ہمارے تو کسی وظیفہ بتاتے تھے تو فرماتے تھے اپنی صحت اور فراغت کو دیکھ کر معمول بناؤ. دو بات کہتے تھے، صحت اور فراغت. ایک آدمی معمول پوچھاتے میں کیا وظیفہ پڑھوں، بس مختصر بتاتے تھے. پھر جب وہ کہتا حضرت کچھ بڑھا لوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ سے بڑھانے کی درخواست مت کرو، دعا کی درخواست کرو. جو بتا دیا اس پر عمل کرتے رہو اور اپنا معمول بتاؤ. وہ خود پوچھ کے اگر دے دیں گے تو اس میں ہمت بھی ہوگی اور عمل کرتے رہنے کی توفیق بھی ہوگی اللہ کی طرف سے. اگر مان کے لوگے تو الجھن میں پڑ جاؤ. حضرت فرماتے تھے آپ اپنی صحت اور فراغت کو دیکھ کر اضافہ کر لیجیے. 100 کو 200 کر لیجیے، 200 کو 300 کر لیجیے. 100 مرتبہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں 200 کر لیجیے. 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں 200 کر لیجیے. اور اہل علم علماء کرام حفاظ دینی مشغلوں میں لگے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے تو بہت آسان کر دیتے تھے. کہتے تھے اسی راستے سے ترقی کیجیے، قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیے، سنتے سناتے رہیے، ایک سوئی رکھیے، نگاہ کی حفاظت کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، اور جو ہلکا پھلکا معاملات بتایا گیا اس کی پابندی کیجیے، اسی راستے سے ترقی کیجیے. بہت سارے لوگ لمبا لمبا وظیفہ پوچھتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور دیکھ کر کے حضرت نے کہا کیا بات ہے، بہت دبلے پتلے نحیف ہو رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو. ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں اور سچوں کے سامنے اور سچی بات کہتے ہیں، کوئی بناوٹی بات ہوتی نہیں ہو، جو حقیقت سے انہوں نے کہہ دیا. کہا کہ حضرت میں دنیا کے حالات پر جب غور فکر کیا، اس کو نابود پایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. لیکن اسی میں ہم کو زندگی گزارنا ہے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، کھانے کے لیے کھانے کا سامان چاہیے، اور آنے جانے کے لیے سواری چاہیے. ساری ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ بھی چیز ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کی ہیں. کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں نقشے کے. کہنے لگا حضرت میں نے جو دنیا پر نگاہ ڈالا ہر چیز مجھے نابود نظر آئی، کوئی کسی چیز کو قرار نہیں ہے، سب بے قرار ہے. جس کے پاس مال ہے وہ بے قرار، جس کے پاس مال نہیں وہ بے قرار، جس کے پاس مکان ہے وہ بے قرار، جس کے پاس مکان نہیں وہ بے قرار. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے.
تو میں نے جو اس پر نگاہ ڈالا اور دیکھا تو میں یہ راستہ اختیار کیا کہ میں دن میں عبادت کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں عبادت کرتا ہوں۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے، ذات ہے، اللہ سے دل لگاتا ہوں، ہر وقت مشاہدہ ربانی میں رہتا ہوں، یعنی ہر وقت اللہ کے سامنے رہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دولت نصیب فرمائے۔ اس کو احسان، درجہ احسان کہتے ہیں۔ نماز میں حدیث شریف میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو نظر آنے والی چیز نہیں، اللہ صورت سے، شکل سے پاک ہے، لیکن اللہ کے ہونے کا اتنا یقین جم جائے کہ اللہ ہے اور دل میں آتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے۔ میں ہر وقت مشاہدے ربانی میں رہتا ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مجھے استحضار اتنا رہتا ہے کہ مجھے اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کچھ۔ وہی زمانہ تھا اس زمانہ کا، اس وقت سے میرا یہ حالت ہو گیا ہے، مجھے کوئی کھانے کا فکر ہے، نہ پہننے کا فکر ہے، نہ کچھ ہے۔ مشاہدے ربانی میں رہتا ہوں ہر وقت۔ ہر وقت جو رہتے ہیں ان کا یہ حال اور کیفیت ہے۔ اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیفیت کیا ہے؟ ہم کو سنت نبوی کی اختیار کرنا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تو یہ حال ہے اپنے اپنوں کو بھی نہیں پہچانتے، اپنے زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں پہچان پائے، ان کے ابا یادگار حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، ان کو بھی نہیں پہچان پائے، کسی کو نہیں پہچان پائے۔ ایسے مشاہدہ ربانی اور اللہ کے سامنے اللہ کی استحضار اور اللہ سے ہم کلامی کا ایسا شرف حاصل رہا، اس وقت کسی کو نہیں پہچان پائے، کسی گنجائش ہی نہیں۔ اور کبھی یہ کہ سب سے دل بہلا رہے، ان سے ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حالت تبدیل ہو گئی۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت، ہم کو اسی کو اپنانا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی کو کہ تبلیغ دین کا مطالعہ کیا کرو، جو پڑھنے لکھنا جانتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور کہتے تھے اس میں خاص طور پر جو کھانے کے بارے میں یا روزہ رکھنے کے بارے میں سب سلسلے میں پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، اس پر پوچھ کر عمل کرنا۔ حسد کا بیان ہے، کینے کا بیان ہے، بغض کا بیان ہے، یہ سب بڑے بڑے خباثت کا جو بیان ہے اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن جہاں کھانے کا، بھوکے رہنے کا اور یہ سب چیز گوشہ نشینی کا یہ سب ذکر آئے اس کے عمل کرو، اپنے سے مت اختیار کر لینا۔ جہاں کوئی اپنے سے کرے گا وہ بہہ جائے گا، اور بہنے کے بعد ہمارا حضرت ایسا فرمایا کرتے تھے، اکثر بعض لوگوں کے دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، مزاج میں خشکی آنے کے بعد ان کو پھر چمک اور نور دکھائی دینے لگتا ہے، اور دھوکا ہوتا ہے، وہ دماغ کی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو، نعمتوں کو، کہ اللہ نے ہم کو آنکھ دیا، کتنی شاندار، دیکھتے ہیں، ساری چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں، کان دیا سنتے ہیں، زبان دیا بولتے ہیں۔ حضرت فقیر امت نور اللہ مرتضی فرماتے تھے اس کا مراقبہ کرو، یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچنے سے اللہ کا محسن ہونے کا دھیان ہو کہ اللہ اتنے بڑے محسن ہیں، ساری چیزیں ہم کو عطا کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی، اسی محبت کے راستے سے اللہ کی معرفت، سجدے میں جی لگے گا،
ذکر میں دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا، ایک لطف اور مزہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے جب میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میرے منہ میں کوئی مچھلی کا ڈلی رکھ گیا، یعنی پورا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارا حضرت قاصر ہو رہا شعر بھی پڑھتے تھے، شیر و شکر می شود جانا تمام۔ تو فرماتے تھے ایک دفعہ اللہ اللہ کہنے میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے کسی نے مصری کا ڈلی رکھ دیا۔ اب ہمارے اندر چونکہ یکسوئی نہیں رہی اب، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یکسو ہو کے کہیں بیٹھ کے اللہ سے جی لگائے یا اللہ کے بارے میں سوچے، دھیان جمائے۔ پہلے بڑا بڑا مجاہدہ کراتے تھے، بڑا بڑا۔ ابھی ہمارے میں اتنا بڑا مجاہدہ آج کل کرنے کی طاقت اور قوت بھی نہیں انسان کے اندر۔ مزاج میں خشکی آ جائے گی دماغ میں، اور پھر آدمی جو ہے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میری معرفت حاصل کرو، مجھے پہچانو، تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں بھی دھیان جمانے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کہ سورج اللہ نکالتے ہیں ڈباتے ہیں، چاند اللہ نکالتے ہیں ڈباتے ہیں، ستارے اللہ جگمگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ایک آدمی ہنستے ہوئے جا رہا ہے، ایک آدمی روتے ہوئے جا رہا ہے، ایک آدمی کو عہدہ مل رہا ہے، ایک آدمی نیچے گر رہا ہے، ایک آدمی کے ساتھ حالات ہیں، ایک آدمی بہت خوش ہے۔ یہ سب کارنامہ اللہ ہی انجام دیتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں، محض بندے۔ ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سبب اختیار کریں۔ مثلا روزی حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ نہ یا تو ملازمت کریں یا کاروبار کریں، کھیتی باڑی کریں، یہ سبب ہے، اسباب ہے، سبب اختیار کریں۔ اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اس تمام سببوں میں خیر اور برکت اللہ ڈالتا ہے۔ ہمارے خدا سے فرماتے تھے اللہ سے خیر اور برکت مانگو، مال کی زیادتی مت رکھو، مال کی زیادتی خطرے کا سبب ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اپنی امت میں زیادتی مال سے خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ مال جب زیادہ آتا ہے عام طور پر آدمی بے دینی کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، کبر، گھمنڈ، اللہ سے دوری۔ عام طور پر بہت کم لوگ حد میں رہتے ہیں اور صحیح سے گزارتے ہیں۔ کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ اس میں زیادتی مت مانگو، اس میں خیر و برکت مانگو۔ جو اللہ نے دیا ہے صحت اور تندرستی کے ساتھ ضروریات پوری ہو جائے۔ اور ضروریات آدمی ایک ہے ضرورت اور ایک ہے وسعت طلبی۔ ایک مکان ہے دو چاہیے، دو ہے تین چاہیے، کبھی بھی ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ بادشاہی خیال ہے ایک ملک اور ملک آ جائے، دو ملک ہے، تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، پانچواں آ جائے، چھٹا آ جائے، ساتواں آ جائے، سب کام کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے، اس کی امید ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کی امید اتنی لمبی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ امید جب لمبی بنائے گا تو اس کو ہر چیز میں کمی نظر آئے گی، ابھی یہ درکار ہے، یہ درکار ہے، یہ درکار ہے۔ طول عمل اس کو کہتے ہیں، طول عمل۔ اس کے بھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا طول عمل کی وجہ سے۔ ابھی سمجھ لو 80 سال رہے گا، 70 سال رہے گا اور 5000 برس کو سوچ رہا ہے، 100 200 500 برس کو سوچ رہا ہے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ تو اس کا سوچ ایسا ہے، اس کو کب فرصت ملے گا؟ جو اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے جب تجھے مال دیتا ہوں تو مجھ سے تیرا مال مجھے تجھے دور کر دیتا ہے، اور جب تجھے فقر فاقہ لاحق ہوتا ہے، تنگی آتی ہے، تو عاجز بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ امید
اور بھی دونوں ختم. مارکن آئے تو خوف محسوس کرے، خطرہ محسوس کرے، اور تنگی آئے تو اللہ کے ذات سے امید وابستہ کرے کہ اللہ اس میں برکت دیں گے اور دیں گے، خیر و برکت دیں گے. تو مایوسی آ جاتی ہے، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے انسان. اس لیے عمل کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. امید اچھی رکھیں کہ اللہ اس کو قبول کریں گے. جب اللہ نے توفیق دیا تو قبول بھی اللہ ہی کریں گے. قبول کرنا اللہ کام ہے. یا اللہ آپ کی توفیق سے نماز پڑھنا نصیب ہوا ہے، آپ قبولیت سے نواز دیجیے. آپ کے توفیق سے صدقہ دینا نصیب ہوا ہے، آپ قبولیت سے نواز دیجیے. آپ کی توفیق سے سبحان اللہ کہنا نصیب ہوا ہے. ایک وضو کہتے تھے جب میرے اللہ میرا کوئی عمل قبول کرتے ہیں میں جان لیتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت کیسے جان لیتے ہیں؟ کہا کہ جب میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد 2 مرتبہ توفیق ہوتی ہے تو میں جان لیتا ہوں میرے اللہ نے پہلے سبحان اللہ کو قبول کر لیا، پھر مجھے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک نماز صبح کی پڑھا اور ظہر کی نماز کی توفیق ملتی ہے، ظہر پڑھتا ہے عصر کی ملتی ہے، اسی دن ناگا ہوتا ہے، پھر ناگا ہوتے ہوتے چلا جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں معمولات کی پابندی کرو. معمولات کی پابندی نہیں کرنے سے جہاں چھوڑ دیے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، پھر اس کو برکت ختم، دل لگے گا نہیں، پھر یہ ہوگا فلاں ہوگا. پابندی کا معنی یہی ہے، نہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے آدمی ڈرے اور ڈرتے ہوئے سب کام کرتا رہے. ایسے دن کے لیے ڈرے جس دن کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کے سائے رحمت کے سائے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہمیں زندگی عطا کیا اور ہمارے لیے سب کچھ انتظام کیا، حشر کے میدان میں بھی اللہ ہی مالک ہیں اور ساری چیزیں ان کی اختیار میں ہوں گی. تو اللہ سے امید وابستہ رکھیں کہ اللہ نے جب دنیا میں ایمان دیا، اچھے اعمال کی توفیق دیا. اگر اعمال گندے ہیں تو پھر خوف ڈر محسوس کرنی چاہیے. خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ. وقت شو دوسری جگہ تقویٰ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اللہ کی نامرضیات سے بچو گے، جس سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا، ان چیزوں سے بچو گے تو بڑے عابدوں میں تمہارا شمار ہوگا. نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھتے ہیں. نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، آنکھ کی خیانت میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا، غیبت سن رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، کان کے گناہ میں مبتلا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر اللہ ایسے کریم ہے جو یہ نماز قبول کر لیے پھر نماز کی توفیق دے دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے درمیان کے سب گناہ اللہ پھر ملیمیٹ کر دیتے ہیں، سب کو ختم کر دیتے ہیں. پھر اثر پڑھ لیا گناہ معاف، مغرب پڑھ لیا گناہ معاف. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم لیڈر پہلوان ہو جائیں گے نماز پڑھ کے کہ گناہ تو اللہ معاف کر ہی دے رہے ہیں، پھر کیا ہے ہم کو. یہ خطرے والی بات ہے. اس لیے کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ نے جب ہم کو انسان بنایا، ایمان دیا اور نیک کام کی توفیق دیا، اللہ ہم سے اچھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور دین پر شہری پہ چلنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والإکرام یا نور السماوات والأرض وما بینہما ورب العرش العظیم. یا اللہ یا حنان یا منان یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. یا اللہ
زمین اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو آپ ہی نے بنایا ہے، وجود میں آپ ہی نے لایا ہے۔ یا اللہ آسمان کے بغیر ستون کے آپ ہی نے معلق کیا ہے۔ یا اللہ آپ کی ولیہ بندی کہا کرتی تھی کہ اللہ آپ تو اتنے قدرت والے ہیں جو پتہ نہیں کب سے آپ نے بغیر ستون کے آسمان کو معلق کیا ہوا ہے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح نفس و شیطان کی مخلوقات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی لیمیٹ کر دیجیے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے جان پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ جس کی وجہ سے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اے اللہ ہم بڑے نافرمان نکلے، ناقدرے نکلے، آپ کے ایمان عطا کرنے کے بعد، نیک کام کی توفیق دینے کے بعد بھی اے اللہ ہم گناہ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ گناہ سے بچنے کا ہم روزانہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن نفس و شیطان جو دشمن ہر وقت ہم پر حملہ کرتے ہیں اور آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان بھی آپ ہی کے مخلوق ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے ان کے زر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو آپ اپنا مسکن بنائیے، شیطان مردود کو اس کے اندر میں بھگا دیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔ یا اللہ اپنی عظمت ڈال دیجیے۔ یا اللہ جس کے دل میں آپ کی عظمت آ جائے، دنیا اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہو جائے۔ یا اللہ وہ مغلوب ہو جائے۔ اے اللہ وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوگا، اس کا روب دوسروں پر تحمیل ہوگا۔ وہ اللہ وہ مغلوب نہیں ہوگا، اس کا روب دوسرے پر تحمیل ہوگا۔ کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی عظمت بٹھا دیجیے۔ کہ اللہ ہمارے دل میں اپنا مسکن بنا دیجیے۔ اپنا صحیح اور کبھی دعوت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کے زمرے میں ہمیں داخل و قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنے لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ یا اللہ صرف آپ ہی کے لیے آئے ہیں، آپ کوئی مقصد نہیں پانا۔ ان میں سے بہت ساروں کی بہت ساری ضروریات ہیں، بہت سارے حاجات ہیں، بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ یا اللہ جن کے گھروں میں یا جو بیمار خصوصیت عطا فرما دیجیے، جو کاروبار کے لائے سے پریشان ہیں ان کاروبار کو مدد عطا فرما دیجیے، جو کسی مشکل میں پھنسے ہیں اس سے ان کو نجات عطا فرما دیجیے۔ سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے، سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا عشق و محبت ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے نیک بندوں کی نقل و تعریف کو اصل سے بدل دیجیے، اصل سے بدل دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کے دلوں کے بھید سے آپ واقف ہیں، سب کے دلوں میں جتنی جائز ضروریات ہیں سب کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیجیے۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا رحمت کے لیے عافیت اور سہولت سے سفر طے کرا دیجیے، اور خیر و برکت سے مالا مال فرما کر آپ کے سب گھروں تک واپس لائیے۔ یا اللہ ہمیں بار بار حاضری دربار کی نصیب فرمائیے، وہاں کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پوری دنیا میں جو حالات چلے ہیں یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے نبی سے وعدہ کیے ہیں، یا اللہ توبہ امت کرتے رہیں گے تو آپ فضل فرمائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، سب پر فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ سب پر فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ سب پر فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ فرما دیجیے، حالات کو سازگار فرما دیجیے، ایمان والوں کے زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس جامعہ کو قبول فرما دیجیے، ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ سب دین کے کام کرنے والوں کو مل جل کر دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر قسم کے اختلاف کے اتفاق سے توڑ کو جوڑ کے بدل دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کے دامن کو، یا اللہ سب کے دامن کو سب دیجیے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و قدر نصیب فرمائیے، ہماری اس بیٹھے کو قبول فرما دیجیے، آخرت میں ذریعہ نجات بنا دیجیے، ہمیں ہمارے اولاد اور ہمارے نسلوں کو دیندار بنا دیجیے، دین کی خدمت کے لیے توفیق فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی برائی خیر مند نصیب عطا فرما، جن کی برائیوں سے حفاظت کر سکی حفاظت فرما، فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں
اپنی کہا ہے ان کی جائز مراد کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی مریضوں کو صحت عطا فرما، ان کے اے اللہ محمود کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وصلی